السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار درس حدیث میں ترجمہ ہوا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑنے کا۔ آج بھی اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی، کہ جس ہدایت کو اور جس علم کو لے کر میں آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہی ہے کمثل الغیث الکثیر، جیسے خوب بارش ہو رہی ہو۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بارش زمین پر برستی ہے، گرتی ہے، تو تین طرح کی زمینیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ فرما رہے ہیں ایک زمین وہ ہوتی ہے طائفۃ طیبۃ، انتہائی خوشگوار نرم زمین، قبلت الماء، کہ جب بارش کا پانی آتا ہے زمین پر تو وہ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہ پانی ضائع نہیں ہوتا۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، پھر وہ پانی کے بدلے میں زمین ایسی چیزیں اگاتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام آتے ہیں، جانوروں کے بھی کام آتے ہیں۔ جیسے اس زمین میں غلے، اناج وغیرہ اگتے ہیں، انسانوں کی جو غذائیں ہیں، گھاس وغیرہ اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں جو جانوروں کی غذائیں ہیں۔ تو زمین کا یہ ٹکڑا سب سے زیادہ بہتر اور خوشگوار کہلاتا ہے، جہاں بارش کا پانی جذب ہوتا ہے، پانی بھی اندر اترتا ہے کہ جب آدمی چاہے زمین کھود کے بورویل وغیرہ کے ذریعے آرام سے پانی حاصل کر لے، اور اس کے بدلے میں وہ زمین گھاس اگاتی ہے، غلے اور اناج اگاتی ہے، پھل اور میوے والے درخت اور جھاڑ اگاتی ہے، یعنی سراپا فائدہ مند ہے وہ زمین۔ دوسری زمین فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت منہا اجادب، کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، سخت ہوتی ہے زمین، ہاں پانی کو روک لیتی ہے۔ جیسے تالاب، بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، پانی زمین کے اندر جاتا نہیں اور اس کے بدلے میں کوئی گھاس، کوئی غلہ، کوئی اناج، کچھ بھی نہیں اگتا، ہاں پانی جمع رہتا ہے ایک جگہ۔ تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہے پانی کی وہ جا کر وہاں سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے فائدے تو نہیں پہنچا رہی وہ زمین، غذائیں، میوے، پھل یہ تو نہیں دے رہی ہے، ہاں پانی کا انتظام کر رہی ہے زمین، کہ جس آدمی کو جتنی اور جب ضرورت پڑے پانی کی وہ جائے وہاں سے لے لے، اور آج کے زمانے کے حساب سے وہاں سے جو ہے پانی کی پائپ لائن نکال دی جائے تاکہ آدمی حسب ضرورت پانی حاصل کرتے رہیں۔ تیسری زمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طائفتن اخری، وہ ہے ما ہی قیعان، جو بالکل چٹیل ہے۔ جیسے آج کل پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بارش کا پانی جو اس پہ گرتا ہے ضائع ہوتا ہے، بہہ جاتا ہے نالوں کے، اور جو ہے سو جو غلط اور جو ہے ناپاک پانی بہنے والے جو نالے ہیں ان کی نظر ہو جاتا ہے، پانی ان کے ساتھ مل کر بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے۔
تو بالکل چٹیل ہے یا بالکل سیمنٹڈ اور اس طریقے کی سخت زمین ہے، لا تمسکو ماء ولا تنبت کلاء، نہ پانی اندر جذب ہوتا ہے نہ پانی رکتا ہے بلکہ بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تین طرح کی زمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، کہ ان انسانوں کی مثال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا فرمایا، جن کی طرف میں نبی رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی یہ تین طرح کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہیں جن کے دل کی زمین انتہائی نرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو، پیغامات کو، احکامات کو قبول کرتے ہیں، دل کے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ان کی شخصیت میں وہ اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، زبان کی پاکیزگی ہے، نگاہوں کی حیا ہے۔ یہ ساری اچھائیاں یہ دراصل یہ پھل ہیں انسانی جسم کے جو پیدا ہوتے ہیں اس ہدایت کے نتیجے میں، جو دل کے اندر اتر گئے اور بدلے میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسے وہ زمین جو نرم ہے، بارش کا پانی اپنے اندر لیتی ہے، پھر غلہ، اناج، میوے جات اگاتی ہے، اس طریقے سے ایک انسان کی یہ قسم ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں مسلمانوں میں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ کے لائے ہوئے پیغامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو لیتے ضرور ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں بے شک، لیکن دل کے اندر جذب نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں انہیں جیسا ہونا چاہیے ایک باکمال مومن جس کے اندر پوری نبی کی تعلیمات نظر آئیں، وہ نہیں ہو پاتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایمان لائے ہیں، علم ہے ان کے پاس، اگر کسی انسان کو ضرورت پڑی اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی، پوچھنے کی، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو جواب مل جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ تالاب میں جاتا ہے، حسب ضرورت پانی لیتا ہے اور آ جاتا ہے، بس صرف پانی ہی ملے گا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے فائدہ پہنچانے والی چیزیں اس دوسرے نمبر کی زمین سے نہیں ملتی۔ اسی طرح یہ دوسرے نمبر کے انسان، ان کے پاس کوئی اخلاقی چیز نہیں ملے گی، زبان کی پاکیزگی نہیں ملے گی، نگاہ کی کوئی بہت بڑی حیا، کوئی ایسا سبق ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں۔ ہاں کچھ اسلام کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ بتا دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی ہجرت کے بارے میں، آپ کے صبر کے بارے میں بتا دیں گے، اتنا علم ان کے پاس ہے، اتنا وہ ایمان رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دوسرے قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہے لیکن وہ دل کے اندر تک نہیں اترا۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جیسے تیسری قسم کی زمین کہ بارش کا پانی یوں برسا یوں بہہ گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہدایت کی بات یہاں سے سنے یہاں سے نکل گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس طریقے سے کہیں سنے یا کہیں پڑھے یا کہیں سے بھی اس کا علم آیا، یوں آیا اور یوں نکل گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تیسری قسم کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دراصل وہ ہیں لم یقبل ہدی اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو حقیقت میں قبول ہی نہیں کیا، الذی ارسلت بہ، جس کو میں لے کر آیا۔ تو نام کے مومن ہے یہ لوگ، نام کا ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل کے کسی حصے میں بھی ہدایت اتری ہی نہیں ہے۔ تو بہت پیارے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ذریعے انسان کے دل کی زمین کی تفصیل بتا دی، جیسے یہ زمین تین قسم کی ہے اسی طرح انسان کے دل کی زمین بھی تین قسم کی ہے۔ لہذا سب سے فائدہ مند انسان وہ ہے جو ہدایت کی باتیں سنتا ہے، دل میں اتارتا ہے، عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند، دین اسلام کے لیے فائدہ مند، پوری مسلم قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے وہ زمین وہ خود بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو وہاں پر رہتے ہیں، کھیتیاں کرتے ہیں، جھاڑ لگاتے ہیں، باغ بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، سب کے لیے وہ زمین فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ انسان بھی فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تین قسموں میں پہلی قسم کا مسلمان بننے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذباً، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو بھی سنے فوراً اس کو بیان کر دے، جو بات بھی اس کے کان میں آئی،
چاہے وہ کتنی بھی یقین کے لائق ہو یا نہ ہو، فوراً دوسروں تک بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ یہیں سے جو ہے افواہیں پھیلتی ہیں اور اسی سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہر خبر کی تھوڑی سی تحقیق کا مزاج بن جائے تو پھر وہ آدمی بڑا با اعتماد ہو جاتا ہے، قابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے بھی کوئی بات بولے گا تو سننے والا یقین کرے گا، نہیں، یہ آدمی ہر سنی سنائی نہیں بولتا ہے، جس پر اس کو یقین ہو جائے، تھوڑی تحقیق کر لے تبھی بولتا ہے۔ تو آدمی سچا وہ ہے جو ہر خبر کو چھان پھٹک کر کے آگے تک پہنچائے، جھوٹا وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو سنتے ہی بیان کر دے۔ تو لہذا اس حدیث میں پیغام یہ ملا ہمیں کہ بات تو سننے میں بہت ساری آئیں گی، لیکن ہر بات کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ جس بات کے بارے میں شک ہے، یقین نہیں ہے، اسے وہیں روک دیا جائے، تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے معاشرے کے اندر۔ تیسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدی، کسی شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی، کسی نیکی کی طرف دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو جس نے وہ نیکی کی ہے اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا جس نے نیکی کی دعوت دی، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک شخص نماز کے لیے جا رہا ہے، جاتے ہوئے اور ایک شخص سے کہہ دیا چلیے نماز کا وقت ہو گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب دوسرا جو نماز پڑھنے آیا ہے اس کو تو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا جو صرف ایک یاد دہانی کراتے ہوئے آ گیا کہ بس نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلیے، اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا۔ اتنی اللہ کی طرف سے پیشکش ہے۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس نے دعوت دی گمراہی کی طرف، گناہ کے عمل کی طرف، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، جس نے اس کے کہنے پر گناہ کا کام کیا اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا، کہنے والے کو۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرات علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اصل تو ہماری ذمہ داری ہے نیکی کی دعوت دینا۔ خدا نہ خواستہ نیکی کی دعوت نہیں دیے تو برائی کی دعوت دینے والے نہ بنے، گناہ کی دعوت دینے والے نہ بنے، اس لیے کہ اس کا وبال اس صورت میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے ہمیں توفیق مل گئی توبہ کرنے کی، ہم اپنے گناہ سے توبہ کر لیے، لیکن جس کو گناہ کے کام پہ ہم نے لگایا تھا وہ جب تک گناہ کرتے رہے گا وہ گناہ ہم کو ملتا رہے گا۔ ہم توبہ کر چکے ہیں، ہم نیک بن چکے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں بھی ہم نیک ہیں، لیکن نامہ اعمال میں ہمارے فری میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کچھ لوگوں کو گناہ کے کام کا عادی بنایا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج تک وہ بندہ گناہ کر رہا ہے۔ تو ہم کسے جو ہے توبہ کروائیں گے؟ اپنے ہی توبہ کی توفیق مل گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے گناہ پیسے تو کرنا نہیں ہے، ہر حال میں بچنا ہے، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اپنی ذات تک رکھیں تاکہ توبہ ہوتے ہی ہمارا سارا کا سارا معاملہ صاف ہو جائے۔ ہم اپنے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے دعوت دے رہے ہیں گناہوں کی، جیسے نوجوان عام طور پہ دوستانہ ہوتا ہے، 4 سے 8 ہوتے ہیں، کہیں کسی گناہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، فلم دیکھنے جا رہے ہیں، 4 کو لے کے گئے، اسی طریقے سے کوئی اور گناہ کرنے جا رہے ہیں تو سب مل جل کے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نوجوان بڑا نیک بن گیا، لیکن بقیہ نوجوانوں کو جو بہکا کے لے گیا تھا وہ تو نیک نہیں بنے، ان کا سارا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے نیکی کی دعوت دینے والے بنے، گناہ کی دعوت دینے والے ہرگز بھی نہ بنے۔ آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے بنا دارن، کہ جس نے ایک گھر بنایا، فصنع فیہا مأدبۃ، اور اس گھر کے اندر ایک دسترخوان لگایا، اس پہ طرح طرح کی نعمتیں سجائیں کھانے کے لیے، پھر اس کے بعد وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، ایک داعی کو بھیجا، دعوت دینے والے کو، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ اور اس دسترخوان پہ بٹھاؤ تاکہ لوگ اس نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ فمن اجاب الداعی، تو اس دعوت دینے والے کی دعوت جو بھی قبول کرے گا وہ اس گھر کے اندر آئے گا، اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائے گا۔
ومن لم یجب الداعی، اور جو داعی کی دعوت قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبہ، نہ وہ گھر میں داخل ہوگا نہ دسترخوان سے اس کو کچھ فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ ہے اللہ السید، کہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے مالک ہیں، وہ ہیں اللہ، اور گھر سے مراد ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اور دسترخوان سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر، اور میں ہوں داعی، دعوت دینے والا، لہذا میری دعوت جو بھی قبول کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو میری دعوت قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کی جنت کا بھی حقدار نہیں ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بھی وہ مستحق نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں، ان کے پیغامات پہ عمل کریں، ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتاریں، جنت کے بھی انشاءاللہ حقدار ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے بھی حقدار ہوں گے۔ اور بھی حدیثیں ہیں اس تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام تر جو خیر کے نتائج ہیں ان سب کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔